دو اور بڑے جید صحافی موجود ہیں. بڑی چیزیں ہیں. آپ امیجن کیجئے کہ وہ اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ ایک عرصے سے کینیڈا میں رہتے ہیں. They never came to 770. تو وہ کہتے ہیں نا کہ میں اتنا بڑا ہوں کہ مجھے اپنے ارد گرد اور کچھ نظر ہی نہیں آتا. جلیل بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. ناشتہ کیا تھا دوپہر میں؟ جی ناشتہ کیا ہے. جمعہ پڑھا ہے آپ کے قریبی مسجد میں، ہم تینوں نے اکٹھے. تو پھر آپ کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ میری آواز تو بہت زیادہ آ رہی ہے، آپ کی آواز اب آ رہی ہے انشاءاللہ. ہاں اب تو آ رہی ہے. جی تو ادھر آ گئے ہیں اور حالات حاضرہ پہ آپ کو سنتے ہیں، اور پھر جو آپ ہم سے پوچھیں گے ہم تینوں یہاں حاضر ہیں آپ کے لیے. چلیے آپ سب سے پہلے تو اپنے تمام دوستوں کا جتنا خوبصورت تعارف، کیونکہ جس میڈیا گروپ کے ساتھ یہ لوگ جب تک پاکستان میں رہے، اور صحافت ایک نشہ ہے، صحافت ایک لت ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا جس کو جو ڈرگ لگ گئی وہ چھوڑ نہیں سکتا. یہ وہ لوگ جنہوں نے حقیقت میں صحافت کی. آج آئی واز لسننگ ٹو آئی تھنک سو NBSC جو ایک چینل ہے جس کو میں بہت دیکھتی ہوں، وہی تھا. And the girl was there and she said, I know how expensive it is. My parents, they had a helicopter. تو وہ ایک جنرل بیٹھا ہوا تھا. So he said, your parents are... He said, my parents were reporters. They used to go remotely to cover the events. تو ظاہر ہے صحافی تو وہی ہے جو خبر کو نکال کے لے کے آتا ہے اور باقاعدہ ٹریول کرتا ہے. بے شمار لوگ مرتے ہیں. سائٹ رپورٹنگ، ٹھیک ہے. اور کیا وجہ ہے کہ یہ تو لت ہے، یہ تو ایک نشہ ہے، یہ تو اینڈ آئی میٹ ون آف دا صحافی ٹورنٹو اسٹار کا. آئی واز مجھے کسی نے کہا تھا ایک ایونٹ تھا جس کو کور کرنا تھا ان ہیملٹن. تو آپ یقین کریں وہ کہتا ہے آئی ایم آلویز دیئر آن دیز بینچز. کوٹ کو ہی وہ بھی کور کرتا ہے. اپنی وہ چھوٹی سی کتاب اس نے پکڑی ہوئی تھی اور کہتا ہے آئی ایم آلموسٹ یو ول فائنڈ می ڈیلی اوور ہیئر. تو دیٹس واٹ دے آر. کین یو پلیز انٹروڈیوس؟ میرے ساتھ آج عابد بٹ صاحب ہیں. آپ نے اپنا مائک کو پلیز جیسے میرے مائک کو رکھا ہوا ہے نا، سارے اپنے مائک کو اتنا قریب کر لیں. عابد بٹ صاحب ہیں، یہ لاہور میں ایک طویل عرصہ. عابد باکسر نا؟ عابد باکسر کے ساتھ ان کی مماثلت تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ نہیں شکل تو نہیں ملتی، یہ تو بہت حسین ہے. تو نہیں ملتے، وہ بہت حسین ہے. حرکتیں بھی نہیں ہیں. حرکتیں بھی اچھا میں ایک آپ سے آج وہ انڈر پریشر نہیں ہے. نہیں آج انڈر پریشر نہیں ہے، تو بلکہ میں آپ سے پرومس کرتا ہوں عابد باکسر کو کسی دن ہم اسٹوڈیو میں آن لائن لیتے ہیں انشاءاللہ جی. تو وہ اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ کچھ تو انہوں نے کرمنلز کو جان سے مارا کہ جو کہ گینگ ریپ میں ملوث تھے. پولیس میں تھے نا، پولیس میں تھے. اور جب یہ جب ٹرینڈ چلا تو پھر اس ٹرینڈ میں بڑی ہماری بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ پھر اس میں ہمارے جو رولرز ہیں، حکمران ہیں، انہوں نے بھی اپنے جو اپوننٹس تھے ان کو پھر اسیسینیٹ کروایا انہی کے تھرو. تو یہ دیر از another پولیس آفیسر جو سندھ میں تھے جنہوں نے بعد میں یہ کہا بھی تھا. He was a very renowned سندھ کا انسپیکٹر تھے جنہوں نے زرداری صاحب کی was a right man for زرداری صاحب. نوید سعید ایک اور انسپیکٹر تھا، ابھی نام نہیں ابھی آ جاتا ہے یاد. ہاں جی اچھا. اس نے بھی بلکہ وہ زرداری صاحب تو جب لاہور میں آتے تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ، ان کے ان کے جو جی ان کے جو تمام معاملات ہیں، مقدمات ہیں لاہور ہائی کورٹ میں چلتے تھے. تو زرداری صاحب نے ان کا بہت بڑا دل ہے، اور مجید نظامی صاحب کے بقول کہ وہ کہا کرتے تھے دوستوں کی محفل میں اور ہم سے بھی بات کرتے ہوئے کہ آئی ہیو نیور سین اے سچ اے پرسن ود آئرن نروز. تو زرداری صاحب نے اس انسپیکٹر کو جس نے ان کی زبان وہ پلاس کے ساتھ کھینچی تھی تو اس کو معاف کر دیا تھا. اور اس کس کی زبان کھینچی تھی؟ زرداری صاحب. اچھا اب یہاں پہ میرا آپ سے ایک سوال آ گیا. میں ایم سو سوری وی ور ان دا پروسیس آف انٹروڈکشن آف جناب عابد بٹ صاحب. یہاں دو چیزیں ہیں. آپ نے کہا زبان کو پلاس کے ساتھ کھینچا تھا، یہاں پہ دوسرا ہے کہ دھکا مارا تھا جس کی وجہ سے ان کی زبان ان کے دانتوں کے بیچ میں آئی تھی. دس از واٹ دی رائٹ انفارمیشن.
ان کا نام یاد آ گیا, وہ رانا مقبول صاحب تھے, ہاں SSP لاہور تھے, ہاں بعد میں IG بنے, اور میری ایک کنٹریبیوشن ہے ان کے لیے کہ انہوں نے یہ 90s میں پلاس سے نہیں چلے. میں عرض کرتا ہوں آئی وش کہ زرداری صاحب نے انہیں تو معاف کر دیا, کاش پاکستان کو بھی وہ معاف کر دے. ہاں چلے. تو رانا مقبول صاحب بلیو آئیڈ پولیس آفیسر تھے نواز شریف فیملی کے, ان کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں, اور نواز شریف نے جب ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی ایز اے انسپیکٹر جنرل پولیس تو اس کے بعد ان کو سینیٹر بھی بنایا تھا. تو یہ ماضی میں ایک دفعہ انہوں نے کہیں کہہ دیا, انجمن یہ جو تاجران ہیں صرافہ بازار کے, ان کی ایک تقریب تھی, وہاں پہ رانا مقبول صاحب کو ایز اے SP سٹی انوائٹ کیا گیا تھا, ان کی تاج پوشی کی گئی سونے کے تاج سے. تو وہاں انہوں نے یہ بیان دیا کہ یہ جو لاہور میں کرمنلز ہیں ان کو ہم پکڑتے ہیں اور عدالتیں ضمانت لے لیتی ہیں, اب ہم کیا کریں. تو اس سٹیٹمنٹ کے اوپر ہائی کورٹ نے ان کو کنٹیمپٹ نوٹس دیا. تو جب کنٹیمپٹ نوٹس کا جواب دینے کا مرحلہ آیا تو ہم بھی عدالت میں جاتے تھے, تو جو بینچ تھا اس میں ایک راشد عزیز صاحب تھے, تو جو چیف جسٹس بھی بعد میں بنے, تو انہوں نے کہا یار جلیل صاحب یہ بندہ کیسا ہے. تو ہم نے کہا جی ڈز ناٹ انجوائے گڈ ریپوٹیشن اینڈ ہی ورکس فار دا رولرس. تو انہوں نے وہ کیس ٹرانسفر کیا جسٹس محمد منیر خان صاحب کو, جو کرمنل کے میرا خیال ہے آج تک ان جیسا جج نہیں آیا, ملتان سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے ان کا ٹرائل کیا رانا مقبول صاحب کا, اور انہوں نے پھر جا کے رانا مقبول صاحب نے انکنڈیشنل اپالوجی پیش کی. وہ جو کورٹ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ چلیں اس کے جو بنیادی محرکات تھے ان میں سے میں ایک آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. ہم نے عدالت کو جا کے کہا تھا جی کہ اگر پولیس آفیسر ہائی کورٹ کی ورکنگ کے اوپر کھلے عام یہ کہتے ہیں جی کہ ہم پکڑتے ہیں مجرم کو اور ہائی کورٹ ان کو بیل آؤٹ کر دیتی ہے, جبکہ اصل فالٹ ہے انویسٹیگیشن پراپر نہیں ہوتی, اور آج بھی غلط بندی کو پکڑ کے لے جاتے ہیں, غلط بندے کو پکڑ لیتے ہیں یا اس سے رشوت لیتے ہیں یا اس پہ جھوٹا کیس ڈال دیتے ہیں, اور آج بھی یہی صورتحال ہے. ہم اسکپ کر گئے, کہیں اور سے کہیں نکل گئے. رانا مقبول بات ہو رہی تھی جی, رانا مقبول صاحب واز دا پرسن جس نے ٹارچر کیا تھا زرداری صاحب پہ, اور ان کی زبان کو پلاس کے ساتھ کھینچا گیا تھا. یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. یہ زرداری صاحب نے بھی ہمیں کہا تھا کہ اس نے مجھ پہ ٹارچر کیا ہے اور میں اس کو دیکھوں گا, لیکن انہوں نے پھر یہ کیا کہ بعد میں اس کو معاف کر دیا. یہ ان کی بڑے دل کی بات ہے. اتنی لمبی زبان تو نہیں ہے میرے خیال سے. آئی ڈاؤٹ اٹ ویری مچ. دیکھیں اگر دیکھیں میں باہر نکلی اور پلاس سے نہیں, جو پلاس ہے نا, دیکھیں مجھے, میں معذرت کے ساتھ ہی واز انڈر کسٹڈی وین دس واز ڈن. سر جی لاک انڈر کسٹڈی ہوں, مگر اگر آپ پلاس سے چیز پکڑ کے کھینچتے ہیں نا, اگر آپ آنیسٹی چلیں تو یہ ہو سکتا بندہ دوبارہ بات کرنے کے قابل نہیں رہ سکتا. ڈراوا آپ کو چاہیے, ڈراوا دیا نہیں, ہاں ڈراوا. ایکچولی یہ میں اس کو دوبارہ اس کی ڈیٹیل لوں گی, کیونکہ لیاقت ملک صاحب کو بھی اس کی ڈیٹیل پوری کی پوری پتہ. میں بلکہ شاید کوشش میں بھی کال کر کے ہی لیاقت بھائی کو لے لوں, ویری کلوز ٹو جناب زرداری صاحب, ان سے بھی بات کیے دیتے. سر آگے تعارف کریں باکس آپ. اچھا, یہ پاکستان میں کس کس میڈیا کے ساتھ تھے؟ یہ پاکستان میں دونوں انگریزی جرنلزم میں, یہ نعیم صاحب بھی, اور اس میں کینیڈا آ کے ضائع ہو گئے. نہیں, کینیڈا آ کے میرا خیال ہے اب جو میڈیا کے حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں. ابھی بھی پاکستان میں وہ دیکھیں کہ ایک جرنلسٹ قسم پرسی کی حالت میں مر گیا. پرسوں میں نے اس کی دیکھی ہے فوٹیج, اس کے فیس بک کے اوپر تھی. ان بیچاروں کو بے روزگار کر دیا. کچھ روزنامہ آواز جو جنگ گروپ کا اخبار تھا, وہاں سے کوئی 350 کے قریب جو یہ صحافی تھے ان کو بے روزگار کر دیا گیا, جنگ سے نکالے گئے. نوائے وقت سے تقریباً 500 سے زائد افراد کو بے روزگار رول کر رہے ہیں پاکستان. اور اس میں جو نیوز روم تھا بالکل سمٹ کے رہ گیا. اس میں سارا وہ ماڈرن کے اوپر تیار کرتے ہیں. اس میں جہاں پہلے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میرے خیال سے رول کر رہے ہیں, ادھر سائیڈنگ ود دا گورنمنٹ وہ بھی رول کر رہے ہیں, اور جو نہیں اس کے ساتھ سائیڈ کر رہے اپوزیشن کا
چلا رہے ہیں. They are running YouTube channels, جھوٹ کے اوپر مبنی ان کی ساری Absolutely. نہیں سر, جو گورنمنٹ کے ساتھ ہیں وہ بھی جھوٹ پہ ہیں, وہ بھی بالکل, اور جو یوٹیوبرز ہیں وہ بھی جھوٹ ہیں. اینڈ یو نو واٹ, میں آئی لیو ان کینیڈا, میں نے اپنے 27 سال ناٹ اے ریڈیو پروگرام, ریڈیو چینل, اینڈ آئی تھنک آئی اسٹل ورک ٹل لیٹ, 12 بجے تک, رات کو 1 بجے تک. ابھی بھی صبح میں 5:30 کی اٹھی ہوئی ہوں, اور میں اپنی نیوز ہی پریپیئر کری تھی. اف آئی شو یو ہاؤ we work hard, it's a struggle. Life, alhamdulillah, I'm happy, I'm healthy and I can do it. مگر پاکستان میں آپ امیجن کیجئے گا جرنلزم کیا ہے, کہ آپ یقین کیجئے گا, ایک انسان ہوتا ہے جھوٹ بولتے ڈر لگتا ہے کہ ایک جھوٹ نو لکانا سے, and now people don't have شرم ان their آنکھوں میں, کہ جھوٹ پکڑا بھی گیا تو کیا ہوگا, ایک اور جھوٹ بول لوں گا. نہیں, شرم والی کیا بات ہے. یہ ابھی جو ریسنٹلی جسٹس طارق جہانگیری کا کیس ہے, اس میں ایک تو سپریم کورٹ نے وہ تو سسپینڈ کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر, کہ یہ آپ کا آرڈر ہی غلط ہے. آپ کسی حاضر سروس جج کو کیسے اس کے جوڈیشل کام کرنے سے روک سکتے ہیں؟ دوسرا, ان پہ یہ الزام تھا کہ ان کی LLB کی ڈگری جعلی ہے, سندیں غلط ہیں. 34 سال بعد کراچی یونیورسٹی کو پتہ چلا جی کہ ان کی LLB کی ڈگری جعلی ہے, اور اس کے پیچھے کون ہے؟ میاں داؤد احمد ایڈوکیٹ. اور میاں داؤد صاحب نے بھی پھر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ ہے, آئینی بینچ ہے, داؤد کے پیچھے کون ہے؟ میاں داؤد کے پیچھے. تو وہی ہے, پلانٹڈ نیوز, پلانٹڈ کمپلینٹس, سر آپ پلانٹڈ کیسز ہیں, ساری مینوورنگ ہو رہی ہے, گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, اپوزیشن بھی کر رہی ہے. یہ جو کشمیر کا ایک واقعہ چل گیا ہے, واٹ از دس کشمیر کا واقعہ؟ کشمیر میں تو آپا یہی ہے کہ وہ 12 سیٹس ہیں, اور 12 سیٹس کے لیے جو 12 سیٹس ہیں, اس میں جو کشمیر کے رہنے والے شہری ہیں, ان کا یہ کہنا جی کہ حکومت یہاں پہ مینیپولیشن کرتی ہے, اور جب اپنی مرضی کی حکومت بنانی ہوتی ہے تو یہ نتائج میں رد و بدل کر دیتی ہے. تو اسی طرح کشمیر میں پہلے دیکھیں بجلی کے پرائسز کے اوپر انہوں نے طوفان کھڑا کر دیا تھا, اور انہوں نے اپنی بات منوائی, اور پھر انہوں نے ایک اور بڑی وسیع پیمانے پہ ہڑتال کی تھی کہ ہمارے جو رائٹس ہیں وہ ہمیں دیے جائیں. اور اب بھی یہی صورتحال ہے. اب اگرچہ ایگریمنٹ تو ہو گیا ہے, ایگریمنٹ نہیں سر, کل تک حکومت نے ان کے بہت سارے مطالبات مان لیے تھے, آج پھر حکومت ایک بینچ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. اب جو کل منہاج صاحب ایک جرنلسٹ ہمارے ساتھ آئے تھے, یعنی آپ امیجن کیجئے گا, ہر گورنمنٹ میں بے ایمانیاں ہوئیں, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی جو اس وقت وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر ہے وہ PTI کا کارکن ہے, اور فارم 45-47 سے بھی بڑا فراڈ ہوا. یعنی دا مین واز, میں کہتے ہیں نا کسی میں اتنی جرت ہو کہ اکھاں چکھاں ڈال کے جھوٹ بھی بولے, اور واٹ اے چیٹنگ پیپل. اس وقت آج جماعت اسلامی نے اس جو آزاد جموں کشمیر میں جو پروگرام ہوا اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے, کہ الٹیمیٹلی انڈیا کا موقف اس میں شامل ہوا ہے. پاکستان کے جھنڈوں کو زمین پہ گرایا گیا ہے, پاکستان کے لیے نفرت انگیز لفظ استعمال کیے گئے ہیں. آج جماعت اسلامی بیچ میں سے ہٹ گئی ہے. تو یہ کون, who are these people? میرے خیال سے تو جماعت اسلامی شروع میں ہی ہٹ گئی تھی, ابھی نہیں وہ ہٹی. نو آج کی نیوز آج کی ہے, مگر فرسٹ ڈے they were in جلسہ. میرا خیال ہے کہ یہ اس کو جو جہاں تک میں اس کو ابھی تک ریڈ کر سکا ہوں, مجھے تو بڑے جینون سے ان کے ایشوز لگتے ہیں. اس میں کیا غلط بات ہے کہ آپ پلانٹڈ بندے 12-14 پاکستان سے لے کے ان کی اسمبلی میں پھر اس کو مینیپولیشن کر کے, ہم نے نہیں دیکھا کہ جس کی گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ اسلام آباد میں ہوتی ہے وہی گورنمنٹ چینج کر کے آپ ادھر کر دیتے ہیں. مگر کیا وجہ ہے کہ اب ان لوگوں کو اسلام آزاد جموں کشمیر میں ہمیشہ ٹاؤٹ رہے. I believe it's a political awareness of the people. I totally believe what you are saying is کہ آزاد جموں کشمیر میں جب بھی وزیر اعظم لگایا تھا اس کا کام پکوڑے کھانا اور حلوہ کھانا اس کا کام تھا. I met two. But in this scenario سینٹرل میں گورنمنٹ ہے, ہائیبرڈ گورنمنٹ ہے. واٹ از دا ریزن کہ آزاد جموں کشمیر جو پیٹ کی درد ہے وہ یہی ہے کہ جی جو وزیر اعظم ہے وہ PTI کا ہے. واٹ از دس؟ نہیں, مجھے میں یہ کہوں گا آپ ان کے مطالبات پہ آ جائیں کہ وہ کتنے ناجائز ہیں. آپ یہ دیکھیں کیا وہ ناجائز ہیں کہ ان کے حلوے مانڈے لگے ہوئے ہیں جو اسمبلی میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, جو اوپر چند فیملیز ہیں
پولیٹیکل فیملیز ہوں یا بیوروکریٹس ہوں یا ججز ہوں, وہ آ کے پیسے کھاتے ہیں اور امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں. اور جو چیزیں نمبرز میں ڈاٹا میں نظر آتی ہیں ادروائز کہ جی یہ اتنے فنڈز ملے ہیں, وائی دوز فنڈز ڈونٹ ریفلیکٹ ان دا لائف آف دا پیپل, ان کی ایمیلیوریٹ کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے کل ان سے سوال کیا, جو منہاج صاحب تھے, میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا ایک عرصے تک آپ کے جو فضل الرحمان صاحب ہیں, ہی ریپرزینٹیڈ آزاد جموں کشمیر کو میں رہے, ان کی کمیٹی کے انچارج تھے, کشمیر کمیٹی کے چیئرمین, کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے. ہی کوڈ ناٹ ریزالو اٹ. اگر میں انڈیا سائڈ کا کشمیر کی بات کر لوں تو وہاں پہ بھی وہ عبداللہ تھے, وہاں پہ ایک وہ خاتون تھیں, they all made money, they always worked for either for the Indian government or in Pakistan they worked for the Pakistani government, none of them worked for the Kashmiris. تو کیا وجہ ہے کہ کشمیریوں کو کیوں احساس نہیں ہوتا کہ ان کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ رائٹ نہیں ہے, they are not, their leaders are not exactly what they want. آپ آزاد کشمیر کی بات کریں, جیسے ابھی تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو ان کے آزاد کشمیر سے جو الیکٹ ہوتے ہیں ان کے لیے تو وہ انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی کہ وہ غلط لوگ ہیں, وہ تو وہ سمجھتے ہیں, اس کا مطلب اس کی ریپرزنٹیشن وہ سمجھتے ہیں کہ جینوئن ہے, جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں وہی اسمبلی میں آتے ہیں. اچھا, وہ آزاد کشمیر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں, مسئلہ تو یہی ہے. نہیں, ان کے مطالبے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا مسئلہ تو یہی ہے کہ جو آپ پاکستان سے لے کے آتے ہیں کہ جی ڈسپلیس ہو کے پاکستان میں ری لوکیٹ ہوئے ہوئے لوگ, اور ووٹ ڈالتے ہیں, اور 1500 1700 2000 ووٹ ڈال کے بندہ اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے, اور پھر اسٹیبلشمنٹ, that is wrong, absolutely wrong. پھر اسٹیبلشمنٹ ان کو یوز کرتی ہے گورنمنٹ سٹاپل کرنے کے لیے, اپنی پسند کے لوگ لے کے آنے کے لیے. آپ کے پیچھے سے 12-14 بندے اگر نکل جائیں, 2-4 بندے تو اور بھی ہوتے ہوں گے نا. ہمارے کون سا بڑے اپرائٹ لوگ ہیں, اتنے زیادہ اپرائٹ لوگ ہیں جو دوسرے ہم الیکٹ کر کے بھیج دیتے ہیں, وہ کون سا بہت زیادہ اپرائٹ لوگ ہوتے ہیں. تو اگر 2-4 بندے ان سے مل کے آپ پریشر گروپ تو ایک بنا لیتے ہیں, پھر آپ اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اسمبلی کو, تو اس میں کون سا ناجائز مطالبہ ان کا؟ اس کو آپ ٹیگ نہ کریں کہ یہ پی ٹی آئی ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا کل کا جو بندہ تھا نا, جو جنرل منہاج صاحب تھے, وہ اس کو ٹیگ کر رہے تھے. I don't, I am not, and I was surprised کہ یہ پی ٹی آئی اس کا معاملہ کیا ہے. اسی لیے یہ جو مذاکراتی ٹیمیں بھیجنا, جی مذاکراتی ٹیم جا رہی ہے, آپ دیکھیں ان کی انٹینٹ کیا ہے. انٹینٹ تو مجھے یہ ذاتی طور پہ یہی لگتی ہے کہ جو اس طرح سے اس لوگوں کا باہر نکل آنا ہے, ان کو اپیز کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے, نہ کہ یہ کہ ان کے ایشوز ریزالو کرنے کی کوشش کی جائے. اب جب تک آپ ایشوز ریزالو نہیں کریں گے, اب جیسے میں نے پہلے کہا, مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ان کی پولیٹیکل اویئرنیس جو ہے ایز کمپیئر ٹو پنجابیز از مچ مور, اسی لیے وہ سارے اکٹھے ہیں. انہوں نے کسی جماعت کا فورم انہوں نے کوئی یوز نہیں کیا, وہ اپنے ایک جیسے عوامی احتجاجی ریلی کے طور پہ نکلے اور سارے ہم آواز ہو گئے. سر آپ کیا کہیں گے؟ اصل پرابلم تو یہی ہے, میں اپنا بتا بھی دوں کہ کون ہوں میں. دیکھیں یہ آپ کے دشمن ہیں. میں جی احمد نعیم خان ہوں, اور پاکستان میں جتنے بھی بڑے انگلش نیوز پیپر ہیں وہاں کام کیا میں نے, پنجاب میں پرنٹ جرنلزم میں. تو اس کے بعد میں پھر ادھر آ گیا, اور یہاں اب وہی جو سب لوگ مزدوریاں کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں, لیکن بات you must be proud of that. ہاں بالکل, کیوں نہیں, you must be proud of that. بالکل کوئی بری بات نہیں ہے. کام کرنا جو ہے وہ وہاں بھی ہم قلم کی کہتے ہیں مزدوری کرتے تھے, یہاں آ کے دوسری مزدوری شروع کر دی, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. وہاں کون سے ہم کوئی ایلیٹ کلاس کے حصہ تھے. سر مجھے یہ بتائیے گا, جو کشمیر کا معاملہ ہے, آپ کی انالیسس کیا کہتا ہے؟ انالیسز تو یہ ہے کہ اصل چیز تو وہی پرابلم ہے کہ ایک تو اکنامک ایشوز ہیں, دوسرے ہیں پولیٹیکل, جس میں جو مقبوضہ کشمیر کی انہوں نے کچھ سیٹیں رکھی ہوئی ہیں, جو لوگ مائیگریٹ کر کے آئے وہ آزاد کشمیر میں نہیں ٹھہرے, بلکہ وہ پنجاب کے مختلف ایریاز میں چلے گئے, اور وہاں جا کے انہوں نے سرکاری زمینیں لے لیں, وہاں جا کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر دیا. لیکن وہ ووٹ کرتے ہیں آزاد کشمیر کے لیے اور کشمیریوں کے لیے. اب وہ کشمیر کا حصہ ہونے کے نہ ہونے کے باوجود وہ وہاں کی پالیٹکس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, اور اثر انداز ہونا ہی ہے نا. اچھا, میرا سر آپ سے سوال ہے, جب آرٹیکل 270 کو ریموو کیا گیا تھا
تو بڑا جی پاکستان نے بھی شور مچایا, ہر 5 اگست نو سارے دے سارے اور لکھا ہوا پڑھا ہوا ہے جمعہ کو ہم ایک گھنٹہ کام نہیں کریں گے, یہ انہوں نے کیا. مگر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ری اسٹیبلشمنٹ, یعنی یہاں وہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں باہر کے لوگوں کو کشمیر میں سیٹل کیا جاتا ہے ٹو میک اے پریشر گروپ اور واٹ ایور, تو یہ دس ساؤنڈز ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ. سیم چیز ہے یہ بھی. ہم نے وہاں سے لوگ نکال کے ادھر لے آئے, وہ مختلف لوگوں کو وہاں لے کے جا کے تو وہاں ان کو سیٹل کر رہے ہیں تاکہ میجورٹی کا بات کر رہے ہیں, وہ تو ڈیموگرافی اس کی چینج کرنے کی بات چینج کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کی جو جنرل پبلک ہے جو کہ کشمیری ڈیموگرافکس. ٹھیک سر. ہاں جی. اچھا, اب یہاں پر بھی دیکھیے سر, یہ بھی ڈیموگرافکس کو, یعنی دیز کشمیریز آر کشمیریز بٹ مگر وہ کشمیر میں نہ ٹھہرے, وہ پنجاب میں آ کے انہوں نے اپنے ریوارڈز لیے, باؤنٹیز لیں, اسٹے دیئر, مگر گورنمنٹ کے اکساؤ کے اوپر دے گو بیک ٹو کشمیر, اور پھر وہ فارورڈ گروپس بنا لیتے ہیں. از دیٹ رائٹ؟ یہ آلموسٹ سیم. وہی لوگ ہیں نا جو ان کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, جو سے زیادہ سوری گو ہیڈ, جو تھوڑے تھوڑے ووٹ لے کے 1000-1500 ووٹ لے کے, اور وہاں کیونکہ وہ کمپین ہی نہیں ہوتی, کیونکہ لوگ اتنے اسکیٹرڈ ہیں وہ لوگ کہ ان کو کرنا کنوینسنگ کرنا اور ان کو پولنگ تک لے کے آنا, وہ بس ایک ایکسرسائز چھوٹی سی ہے کہ وہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا تو اس نے کہا جی میں نے الیکشن لڑنا ہے. وہ موسٹلی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں جو جن کو وہاں کھڑا کر کے تو لے آتے ہیں, اور اس کے بعد وہ فارورڈ گروپ نہیں کہہ سکتے ان کو, وہ ایک انڈیپینڈنٹ گروپ ہی ہوتا ہے جو اپنی لائلٹیز چینج کرتا رہتا ہے, جس طرف ان کو کہتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. تھالی کے بینگن نہیں سر, میرا اب یہاں پہ اب سوال یہ کیوں نہیں کیا جا سکتا انسٹیڈ آف کہ ان کے الیکشن پاکستان کے حصوں میں ہی ہوتے ہیں, یا سیالکوٹ میں سیٹ ہے جی, لاہور میں سیٹ ہے, یہ کیوں نہیں کیا جاتا جیسے عام ممالک میں ہے کہ اگر آپ ڈسپلیس ہو گئے ہیں تو آپ کو رائٹ آف ووٹ ہے, ادروائز تو پاکستان میں ہمیں تو رائٹ آف ووٹ نہیں دیا انہوں نے, ہم باہر آ کے سیٹل ہیں. اگر وہ وہاں سے ہم ان کی ابھی تک تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے نا وہ, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ اگر ان لوگ جو آ کے پاکستان میں سیٹل ہو گئے ہیں آپ ان کو رائٹ دیں کہ ٹھیک ہے وہ ووٹ ڈال سکتے ہوں, لیکن یہ کہ وہاں سے وہیں پہ سیٹیں ہوں, علیحدہ سے مختص کر دی جائیں ان کے لیے سیٹیں, اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ وہیں سے کینڈیڈیٹ ہوں جو ایکچولی سیٹلڈ نہیں ہیں ان کشمیر ٹیریٹری, اور باہر بیٹھے ہوئے وہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے اپنی حصہ داری ڈالتے ہیں اسمبلی کے اندر. تو اس لیے میرا خیال ہے ان کا آپ دیکھیں تو میرے خیال سے مجھے تو اس سے زیادہ جائز مطالبہ نہیں لگتا کہ آپ باہر ان کا الیکشن کرتے ہیں, باہر ہی وہ ووٹ ڈالتے ہیں, اور اس کے بعد آپ ہم پہ مسلط کر دیتے ہیں. ہاں جی, اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. آپ ان کو صرف رائٹ دے دیں. 70 سال سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوکل ہو گئے ہوئے ہیں سارے, انہوں نے اپنی زمینیں بیچ کے کھالی ہوئی ہیں. اب وہ وہاں سے اٹھ کے کوئی لاہور چلا گیا ہے, کوئی پشاور چلا گیا ہے, کوئی کہیں چلا گیا ہے, لیکن ان کے ووٹ وہاں ہیں. آئی نو سم کشمیریز ہیئر جو انڈیا سے تعلق ہے, پشاور سے ایک دو لوگ دے آر ہیئر ان کینیڈا. چلیے جی, یہ تو بات ہو گئی کشمیر کے حوالے سے. کشمیر کی بات کرتے کرتے میں آپ کو لے کر کے جانا چاہتی ہوں ایک اور معاملے کی طرف, اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے 20 نکاتی ایک ایجنڈا پیش کیا جس پہ مسلم ممالک نے سائن کر دیے. آج قطر سے بھی ملاقات تھی, اور آج انٹرنیٹ اس چیز کی بھرمار ہے کہ قطر کو جو پرومسز کی ہیں ڈیلیور ہوں گے کہ نہیں. اچھا, جب یہ بات ہو رہی ہے تو حماس از کنسیڈرنگ ٹو ریجیکٹ دوز 20 پوائنٹس. ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر حماس نے اس کو ایکسیپٹ نہ کیا تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ طوفان آئے گا جو لوگوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا. اچھا, جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو مین وائل پاکستان کے وزیر خزانہ اور ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ان کی بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں یہ 20 پوائنٹس جو ہیں, حالانکہ آپ کے چیف آف دا آرمی اسٹاف اور ہمارے پرائم منسٹر تو سائن کر آئے ہیں اس کو. واٹ وڈ یو سے؟ اس میں 8 پوائنٹس ایسے ہیں کہ جن میں رد و بدل کر دیا گیا ہے, یعنی کہ یہ 8-10 ممالک یعنی جو انہوں نے سائن کیا تھا اس میں رد و بدل کر دیا. جو ڈرافٹ بنا کے بھیجا گیا تھا امریکن گورنمنٹ کو 8 مسلم ممالک نے, اس میں سے 8 پوائنٹ کو بدل کر نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈال دی گئی ہیں. اس کے اوپر اعتراض کیا پاکستانی گورنمنٹ نے, اور باقی اسلامی ممالک بھی یہی اعتراض کریں گے.
لیکن یہ جو دھمکی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ معاملہ ریزالو ہونے کے کافی چانسز ہیں. جی عابد صاحب میرا آپ سے اس کے بارے میں سوال ہے, یہ وہ 21 پوائنٹ تھے جو 7 مسلمان ممالک جب ملے تھے, 21 پوائنٹ تھے, مگر انٹرنیشنل میڈیا نے کور کیا تھا کہ دس واز انفلوئنس آف نتنیاہو, باقاعدہ کوٹ اینڈ کوٹس میں یہ تھا کہ یہ 2 لوگ ہیں, ایک ولادیمیر پوٹن اور ایک بنجمن نتنیاہو, جن کی موجودگی میں ڈونلڈ ٹرمپ جو اپنا بریگ کرتے ہیں کہ میرے سے بہتر کوئی نیگوشیٹ نہیں کر سکتا, تو کہتے ہیں کہ وہ 20 پوائنٹ ور ایگزیکٹلی دا وے نتنیاہو وانٹیڈ. اب سائن کر دیے سارے ملکوں نے 20 پوائنٹس کو. بنجمن نتنیاہو واز دا لاسٹ مین ہو میٹ ریگارڈنگ دس, اور رد و بدل کر دیا گیا. تو what do you think کہ وہ جو مسلمان ملکوں نے سائن کیے تھے, اب جہاں تک میں نے اس کو فالو کیا ہے, میں نے تو دیکھا ہے کہ جو بھی اسلامک 7-8 کنٹریز تھیں جن کو پہلے اس میں شامل کیا گیا اور ان کو آن بورڈ لیا گیا, اور اس میں پاکستان بھی شامل تھا, اس میں میرا خیال ہے کہ واحد پاکستانی فارن منسٹر ہے جو کہہ رہا جی یہ رد و بدل ہو گیا. دوسرے تو باقی جو اسلامک کنٹریز ہیں انہوں نے تو کسی نے نہیں یہ کم از کم اس لیول پہ کہ جس لیول پہ یہ میٹنگ ہوئی تھی فارن نہیں سر, آج ایجپٹ نے بھی اس پہ ریزسٹ کیا ہے. اور مجھے یہ ذاتی طور پہ لگتا ہے جیسے ہماری پیچھے عادت ہے کہ ہماری تمام جو گورنمنٹس تھیں کہ ہمارے ہاں وہ بامبنگ ہوتی تھی, ایریل بامبنگ ہوتی تھی, امریکہ کرتا تھا, اور ہم نے انہیں کہہ رکھا تھا آن بورڈ ہے یہ یو ایس کی اسمبلی کے فورم پہ بلیک اینڈ وائٹ ہم یہ کہتے رہیں گے, کیونکہ انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ کیوں ان کی سوورنٹی کو آپ اس طرح سے ہرٹ کرتے ہیں, کیوں ایسے کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم آن بورڈ, وہ ساری گورنمنٹ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے. مجھے تو یہی چکر لگتا ہے کہ یہ بنجمن نتنیاہو نے یونائٹڈ نیشن میں جو بھی آپ فرما رہے ہیں نا, ہی سیڈ اٹ آن دا فلور, انہوں نے کہا یہ جتنے لوگ اگینسٹ بول رہے ہیں نا اسرائیل کے, بیہائنڈ دا سین یہ کچھ اور کہتے ہیں اور سامنے آ کے یہ کچھ اور کہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں نا, ابھی مشتاق گئے ہیں, یہ سینیٹر مشتاق, ہم نے ابھی تک جہاں جتنے ظلم ہوتے رہے ہیں غزہ میں ہم نے کون سی آواز اپنی سرحد کے اندر اٹھنے دی ہے؟ ان کو سب کو مارتے رہے ہیں. ان کو کتنی بار ہم نے مارا پیٹا ہے. سینیٹر آپ کو پتہ ہے ان کی بیوی کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا, سینیٹر مشتاق کو پکڑا گیا تھا. اس کا مطلب یہ 20 پوائنٹس ہیں, یہ 20 پوائنٹس ہم آج نہیں ان پہ راضی ہوئے, ہم کئی سالوں سے, گزشتہ 3 سالوں سے ہم ان کے اوپر راضی ہیں. مگر وہی بات ہے نا, بلی کے گھر میں گھنٹی کون بجے گا. نعیم صاحب آپ بتائیے, آپ کیا کہیں گے؟ جہاں تک تو یہ ٹرمپ صاحب کی دھمکی کی بات ہے, یہ تو میرا خیال ہے کہ بہت ایک بدماشی کی بات ہے کہ آپ ایک کہیں کہ ہم وائپ آؤٹ کر دیں گے سب کو. آپ اگر نیگوشیٹر ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت اچھے نیگوشیٹر ہیں, تو آپ کو جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو بھی, ان کی بھی زندگیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. 63 لوگوں کو مارا ہے آج. تو آپ ڈیلی اتنے لوگ مار رہے ہیں, آپ ان کو خوراک نہیں جانے دے رہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس کا کوئی پیسفل حل ہونا چاہیے. جنگ تو کسی چیز کا بھی حل نہیں ہے. یہ تو جو ساحر نے کہا تھا کہ جنگ تو خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ مسئلے کیسے حل کر سکتی ہے. تو اگر آپ اب بھی آپ اسی سٹینڈ پہ ہیں کہ ایک طرف آپ نیگوسیشن کرنا چاہ رہے ہیں, دوسری طرف آپ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. آپ نے ویتنام میں بھی جنگ لڑی, آپ نے افغانستان میں بھی جنگ لڑی, آپ نے عراق میں بھی جنگ لڑی, اور آپ نے کیا وہاں سے نکالا؟ کیا آپ نے جنگیں وہ جیتی ہیں؟ اب آپ یہاں بھی لگے ہوئے ہیں, 2 سال ہو گئے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں, لیکن ہم تو وائلنس کے ویسے خلاف ہیں. وائلنس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو سپورٹ کیا جائے, وہ حماس کر رہا ہو یا اسرائیل کر رہا ہو. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ پیسفلی چیزیں کو ریزالو کرنا چاہیے. لیکن ایک طرف جو ٹرمپ ہیں وہ اپنا ایک کیس بنا رہے ہیں کہ شاید مجھے اس پہ نوبل پرائز مل جائے, میں ایک نیا, جیسے وہ پہلے بھی کہتے ہیں میں نے انڈیا کی صلح کرائی, میں نے انڈیا پاکستان کی, میں نے ان کی کرائی, تو میں تو ڈیزرو کرتا ہوں. یہ تو یہ اگر وہ واقعی جینونلی اس مسئلے کو حل کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو پیسفلی سب جو سائڈز ہیں ان کی بات سن کے اس کو
ٹیبل پہ بہت شکریہ. ابھی آپ نے نوبل پرائز کے حوالے سے, تو آج نوبل پرائز ادارہ اگلے کچھ دنوں کے بیچ میں یقیناً نامزدگیاں کرے گا, مگر آج انہوں نے بہت نگہ کیا ہے. نوبل پرائز دینے والے ادارے نے خبردار کیا ہے کہ یہ پرائز کا مقصد کوئی خاص مقصد ہے, مگر ڈونلڈ ٹرمپ کو 2 ممالک نے, 3 ممالک نے بلکہ اس کو نامینیٹ کیا ہے. مگر وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کے لحاظ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو کیا ہے, آئی ڈاؤٹ اٹ ویری مچ, ہی مائٹ ناٹ بی کوالیفائڈ. مگر آپ کو بتائیے کہ کسی نے نوبل پرائز کا وہ جو گولڈ کا سکہ ہے اس کی کاپی پیدا کر لی ہے. ٹھیک ہے, میں سر آپ کے ساتھ جو ذکر کرنا چاہ رہی تھی جنیوا کنونشن, ابھی آپ لاء کی بات کر رہے ہیں, آپ کشمیر اور جموں کشمیر کی ہم بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے آپ پاکستان میں پانی کی بات کرتے ہیں تو سنتاس معاہدے کا ذکر آ جاتا ہے, جنیوا کنونشن کا بہت ساری چیزوں میں ذکر آ جاتا ہے. پیٹ ہیگزت نے 800+ جرنلز کو اکٹھا کیا, اینڈ دس از دا فرسٹ اسٹیٹ آف دا ورلڈ, دیٹ از امریکہ. اور کوٹ اینڈ کوٹس میں ان کا بیان آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, اینڈ دس از ویری سیڈ. انہوں نے یہ لفظ کہا کہ جنیوا کنونشن کی پابندی کوئی ضروری نہیں ہے, ہمارے جتنے دشمن تھے, اور انہوں نے اس میں باقاعدہ یہ لفظ کہا کہ جو لوگ آپ کے دشمن ہیں ان کو پتہ ہے کہ آپ کو جنیوا کنونشن کی کڑی میں آپ کا احتساب ہو سکتا ہے, اسیسینیشن. پھر ایک اور چیز کہ انہوں نے یہ کہا کہ بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, یہ جو عورتیں اس کا نہیں, یہ اسالٹس کے جو کر دیتے ہیں, تو ان کی ان دا لانگ رن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ آرمی میں طاقت میں ہیں تو آپ کسی عورت کو بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ جس علاقے میں اپوائنٹڈ ہیں نیٹو کے تحت, تو آپ ان لوگوں کو بھی ابیوز کرتے ہیں جس میں سیکشل اسالٹس بھی آ جاتی ہیں, کوئی آپ کے اگینسٹ کھڑا نہیں ہو سکتا. کچھ فرمائیں گے؟ وہ آپ نے اسپیچ سنی تھی پیٹ ہیگزت کی؟ اسپیچ تو نہیں سنی, لیکن ایک بات بڑی کلیئر کر دوں کہ آل دوز کنٹری ہو آر سگنیٹری آف دا جنیوا کنونشن, اگر وہاں پہ وہ کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو پھر دس میٹر کوڈ بی ریفر ٹو دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نیتن یاہو کے بارے میں پہلے ہی ایک ڈیسیژن آ چکا ہے, اور اس کی جو یہ جینوسائیڈ ہے اس کے بہت سارے معاملات بہت ساری جگہ پہ پینڈنگ ہیں. اور نیتن یاہو کی ابھی یہ جو ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں, اس ایگریمنٹ کرنے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ میں کل کو میرے خلاف ٹرائل نہ ہو, میرے خلاف کوئی ایسا پرولونگ کر ررہے ہیں, وار کو پرولونگ نہیں. مگر ابھی آپ پیٹ ہیگزت ویری اسٹرانگ سپورٹر آف اسرائیل, اپنی اس گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ جو تعلق ہے امریکہ کی خارجہ پالیسی میں, دس از دا مین, وہ کیا کہتے ہیں, ستون کے طور پہ ہے. انہوں نے ورڈ یوز کیے, اف یو لو امریکہ یو شوڈ لو اسرائیل. ایک چیز. نمبر 2, جنیوا کنونشن کی ہم بات جب کر رہے ہیں تو پیٹ ہیگزت نے کہا کہ اگر دشمن جنیوا کنونشن کی پاسداری نہیں کرتا, امریکہ کو بھی وہ اصول ترک کر دینا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ جو آپ کا دشمن ہے نا, جس کے ساتھ آپ فائٹ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کریں. یعنی اف یو ڈو ناٹ سرنڈر, آپ کا دشمن اگر سرنڈر نہیں کرتا تو آپ اس کو کہیں اف یو ڈو ناٹ سرنڈر وی ول رپ یور آرمز آف اینڈ فیڈ دیم ٹو دا ہاگس. حالانکہ جنیوا کنونشن ان چیزوں کی منع کرتا ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے کوئی فوجی کو بھی پکڑا ہے, اس نے آپ کے ساتھ لڑائی کی, آپ کے اگینسٹ آ کے کھڑا ہوا, تو رپ ہم آف اینڈ فیڈ ہم ٹو دا ہاگس. بات یہ ہے جی کہ ہم نے پچھلے جب سے سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں امریکنز کر رہے ہیں, لیکن ان میڈیا وہ یا آن دی فرنٹ آ کے یہ باتیں نہیں کر رہے تھے. وہ صرف انڈر گراؤنڈ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے واٹر بورڈنگ کی, گوٹنامو کے جو قیدی تھے ان کے ساتھ, انہوں نے عراق میں کون کون سا ظلم نہیں کیا, انہوں نے افغانستان میں شادیوں کے اوپر بم برسائے, انہوں نے کون سے ایسے کام نہیں کیے. سیکشل اسالٹس بہت کیے برطانیہ کے, سر برطانیہ میں بہت سارے واقعات ہیں, کورٹ نے ان کے اگینسٹ, فوجیوں کے اگینسٹ کیسز کیے.
بات یہ ہے کہ کرتے یہ شروع سے رہے ہیں ایسے ہی ہے, یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ ایسے کرتے ہیں. لیکن اب جو چیز نئی جو انہوں نے کی ہے ٹرمپ کے آنے کے بعد, کہ ٹرمپ جیسے خود ٹرمپ ہے کہ وہ ہر چیز کو ایکسپریس کہہ دیتا ہے, وہ پبلکلی کہہ دیتا ہے تو وہ اس سے ان کی جو اصلیت ہے وہ پہلے تو انڈر دی کارپوریٹ تھا نا سارا کچھ, جو کرتے جاتے تھے اوپر سے اپنا پروپیگنڈا کرتے جاتے تھے, لیکن اب وہ اس پروپیگنڈے کو پیچھے کر کے سیدھی سی صاف سامنے they are very straightforward now. They just say things. By the way, this is going to make the world, I think, very dangerous. جو کہ it is dangerous now. It is dangerous now. اور پہلے جیسے یہ کہہ رہے ہیں انڈر دا کور سب کچھ چلتا تھا. یہ سر عورت کی رائٹ کی بڑی بات کرتے ہیں یہاں پہ, مگر جو عورتوں کی جو بے عزتی کی ہے, سینئر رینکڈ آفیسرز تھیں, یعنی ڈیکوریٹڈ آفیسرز تھیں, جس میں انہوں نے کہا کہ بھرتی کے بیچ میں اٹ واز بگ انسلٹ فار دا وومن. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سارے جنرلز کے منہ کھلے ہوئے تھے, نہ وہ کلیپ کر رہے تھے, وہ صرف دیکھ رہے تھے کہ ان کو فیٹ بھی کہا گیا, ان کو بڑا کچھ, یعنی جو لفظ ان کے لیے استعمال کیے گئے. عورتوں کو کہا گیا, وہ DEI کا ذکر کیا گیا, پھر عورتوں کو یہ کہا گیا کہ ان عورتوں کو ہائر کرنے کے لیے یہ آرمی جو ہے شوڈ بی اونلی فار دا مین. عورتوں کو ہائر کرنے کے لیے آپ نے ہائرنگ قوانین کو چینج کیا, اور ہی ڈزنٹ وانٹ ویمن بی ان دا آرمی. واٹ وڈ یو سے؟ عورتوں کو تو جو ووٹ کا حق ہے یہ یورپ نے ابھی کوئی 100-125 سال پہلے دیا ہے. اس سے پہلے عورتیں ان کی منڈیوں میں بکتی تھیں, جیسے ہم قربانی کے جانور خریدتے ہیں اسی طرح عورتوں کی منڈیاں لگتی تھیں. یہی تو بات یہ آج کل چیمپئن بنے ہوئے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, آپا کے غزہ میں جتنی جینوسائیڈ ہوئی ہے, اس جینوسائیڈ کو کے تناظر میں آپ دیکھیں بوسنیا اور سربیا میں اس سے زیادہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے. اور اس کے بعد پھر یہ سعادت بھی پاکستان کے حصے میں آئی تھی کہ جو پاکستان نے وہاں پھر کیا تا, اور پھر سارا چیزیں کنٹرول ہو گئی. جی میں نے آپ کو پاکستان کے بھی آپ کے جرنلسٹ ٹوٹے کرن جوگے, آپ امیجن کریں کہ آئی ایم سو سوری, یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جرنلسٹ کیڑے خدا تو اف یو آر ریڈنگ, اف یو آر اپ ٹو ڈیٹ ود دا نیوز, آپ یقین کیجئے گا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جھوٹ بولتے ہیں, انتہائی جھوٹا طبقہ. یہ کل آپ کے why you should be sorry about this when you are saying they are worth being killed, they are being hanged. I think you shouldn't be sorry about it. ہاں وہ ہے اسی لائق ہے. جی ہم ایگری کرتے ہیں اس سے. جہاں تک یہ وومن رائٹس کی بات ہے, اور وہ بھی پھر وہی بات آ جاتی ہے ریکروٹمنٹ ویمن. آپ نے دیکھا ہے کہ پیچھے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں خبریں آتی رہی ہیں کہ US آرمی میں عورتوں کے ساتھ سینئرز کیا سلوک کرتے رہے ہیں, کیسے ان کو ریپ کرتے رہے ہیں. اور پھر اب یہ وہی چیز آ گئی ہے کہ اب یہ جو کنزرویٹو لوگ آ گئے ہیں اوپر, ٹرمپ اور اس کا جو کرونیز ہیں, تو ان کا تو مائنڈ سیٹ ہی ایسے ہے کہ یہ بہت ریلیجس ہیں, اور ریلیجسلی یہ سمجھتے ہیں کہ عورت اس قابل نہیں ہے کہ وہ کچھ کام کر سکتی ہے. تو ان کی تو مائنڈ سیٹ ہی یہی ہے. حالانکہ امریکن جو لوگ ہیں وہ موسٹلی اتنے کنزرویٹو نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس طرح کی لیڈرشپ آگے لے آئے ہیں جن کے خیالات ایسے ہیں. حالانکہ یہ ورلڈ میں دوسری جگہوں پہ ہیومن رائٹس وومن رائٹس کے لیے آوازیں اٹھاتے ہیں. چائنا کو بڑا برا بھلا کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس نہیں ہیں. ہاں, تو ان سے بہتر ہیں, ان سے وہ بہتر ہیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ جو چینج آف لیڈرشپ آئی ہے, اور ٹرمپ اور اس کا جو سارا گروپ ہے, یہ ان کی مائنڈ سیٹ وہ ہے جو آج سے کوئی 100 سال پہلے کے پادریوں کی تھی. سر وہ بالکل ذکر کرتے ہیں, وہ 15 سینچری کا بھی ذکر کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت سی جگہوں پہ ذکر کیا, 15 سینچری کا بھی, 16 سینچری کا بھی ذکر کیا. میرا آخری کوشچن آپ سے ہے پاکستان کے حوالے سے. ہائبرڈ سسٹم چل رہا ہے, مگر اس وقت ایک ظاہری طور پر لڑائی نظر آ رہی ہے محترمہ مریم نواز اور پیپلز پارٹی کے درمیان سندھ اور پنجاب کے اوپر. یعنی ملک میرا ہے, واٹ آر دا پروونسز. اگر میرا جسم پورے میں میرا کوئی ایک آرگن بھی خراب ہو تو مائی باڈی ایکٹیویٹی از ناٹ فائن. ایک
سندھ کی تڑی لگاتا ہے, ایک پنجاب کی تڑی لگاتا ہے. تو وی آر نو ویئر لائک دس. یہ دونوں مین ہیں. محترمہ انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب کی حمایت یا مستقبل کے نظام کی جگہ مستقر کرنے کی کوشش. مریم نواز نے انگلی توڑنے جیسے بیانات دے دیے. جی جی, یہ کیا فرمائیں گے وہی آپ سے؟ اصل جھگڑا تو وہی ہے پانی کا. یہ پنجاب میں ایک نہریں نکالنی چاہ رہے تھے کہ جیسے جو سندھ کہتا ہے ہمارا سندھ پانی کہتا روکنا ہے چاہتا ہمارا پانی بند ہوگا. اصل جھگڑا وہی ہے, اس کے اوپر ہی یہ لفظی جنگ ہو رہی ہے. اور ابھی پیپلز پارٹی نے یہ بھی اندیا ظاہر کیا ہے کہ ہم گورنمنٹ سے نکل جائیں گے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی ابھی سر دست حکومت سے علیحدہ ہونے کی پوزیشن میں ہے. کیونکہ بٹ صاحب آپ کیا کہیں؟ مجھے تو یہ نورا کشتی لگتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ ان کی جسچر سے دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ ساری نورا کشتی ہے. اٹس اے ڈیکوائے ٹو کنسیل سرٹن ادر تھنگس. خان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بیسیکلی تو یہ اپنے ووٹرز کو ایک کرنے کے لیے ہے کہ ہم جو ہے نا آپ کے رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں. مطلب نورا کشتی ہو گئی. وہی چیز ہے کہ وہ آپ گورنمنٹ میں بھی ہیں اور آپ لڑ بھی رہے ہیں. اپوزیشن کا رول بھی آپ ہی کر رہے ہیں, گورنمنٹ کا رول بھی آپ ہی کر رہے ہیں. وہ سب کچھ ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ ڈرامہ بنایا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات کی جاتی ہے پاکستان میں. بڑے بڑے جرنلسٹ بھی بات کرتے ہیں, انٹرنیشنلی بھی جو باہر بھی نکل آئے ہیں پاکستان سے, وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ بیانیہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. جی بیانیہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ کیا سیاست ہے کہ آپ بیانیہ بنانے کی کوشش, آپ کام کریں وہ بیانیہ آپ کا بنے. آپ کوئی ایسے اقدامات لیں کہ وہ آپ کا بیانیہ بنے. آپ کو بیانیہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ڈیکوائے یوز کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کوئی صرف شو آف کے لیے کچھ چیز کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کوئی کام تو کریں, آپ کوئی ایسی چیز کریں. یہ اب سارا کچھ بیانیہ, چونکہ ان کے پاس ریجنل کارکردگی ہے نہیں ہے, نہ انٹرنیشنل فورم پہ ان کا کوئی انہیں جو بھی جیسے یہ 20 پوائنٹس کے اوپر جیسے ایگری کر کے آگے ہیں, اس کا جواب دینے کے لیے, کشمیر میں جو معاملہ چل رہے ہیں اس کے جواب دینے کے لیے ان کے پاس, یا کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ لڑنے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز ہے نہیں ہے. تو یہ واپس اسی چیز پہ چلے گئے ہیں بیانیہ بنانے کے لیے کہ چلیں جی ہم آپس میں جو روایتی ہماری لڑائی تھی اپنے ووٹرز کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے اور جو اوریجنل چیزیں ہیں اس سے توجہ ہٹانے کے لیے, جیسے کہ غزہ وغیرہ سائڈ ٹریک کرنے کے لیے, غزہ کا جو معاملہ ہے اور اسی طرح سے کشمیر کا جو معاملہ ہے, ان کو آپ تینوں کا بہت شکریہ. جناب جلیل الرحمان صاحب, بٹ صاحب, عابد بٹ صاحب اور جناب نعیم خان صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. بہت 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 شکریہ. اور 3 بگ برینز اگر اکٹھے آئیں تو میرے جیسا بندہ تو ویسے ہی تھان کملا ہو جاتا ہے. تو پلیز اسٹے ٹیونڈ. آپ کی گریٹنس ہے جو ہمیں آپ اتنی عزت دے رہے ہیں. نہیں سر, 3 بگ برینز اگر اکٹھے ہوں, میں آپ لوگوں کا جب میں ذکر کر رہی ہوں نا تو میں آپ کے سامنے کوئی تعریف کی بات نہیں ہے سر. اشر عظیم کی اگر میں بات کروں نا, میں ایم ویری اسٹرانگ سپورٹر آف ہم. جب انہوں نے ٹرک بھی چلایا تو انہوں نے پاکستان سے ڈی فیم کرنے کے لیے, یہ بھی اب ان کی فلم کو بھی ایسوسیٹ کر دیا گیا ہے. حالانکہ وہ اس کا سب سے بڑا ڈائلاگ یہ ہے کہ اس ملک کا مالک ایک عام شہری ہے, میں ہوں.